इकॉनमिक कॉरिडोर जो कि अब बन रहा था दोबारा से मुस्लिम ममालिक का, उसको एक तरह दोबारा से डिस्टर्ब करने के लिए में कामयाब हो जाएगा। वो अफ़गानिस्तान में आके बैठ जाएगा और उसकी वजह से चाइना जो है उसको भी प्रॉब्लम आएंगे, और दूसरा वो अमेरिका का साथ दे रहा है, तो एक तरह से दोबारा इस खित्ते के अंदर अमेरिका की एंट्री हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। सबसे बढ़ के उनको फ़ायदा ये होगा इंडिया को कि वो जो अफ़गानिस्तान का लैंड है उसको वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलता है और ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारे अफ़गान भाइयों से एक हमारा इमोशनल बहुत कनेक्शन है। जब भी इंडिया और अफ़गानिस्तान के हालात अच्छे हुए हैं तो पाकिस्तान को उसका नुकसान ही हुआ। तो अगेन यही बात है, अगर इकनॉमिकली हम सेट नहीं होते, हम उस तरह से फॉरेन पॉलिसी पे काम नहीं करते, तो हमें मुश्किलात तो होनी है, क्योंकि इकनॉमिकली इंडिया बहुत पावरफुल, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबलाइज है, वो हमेशा से काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो आप कह लें 5 ईयर्स अहेड काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, इंडिया ने री एंट्री शुरू कर दी है अफ़गानिस्तान में। यूएस के अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद पहली बार इंडिया ने अपने हाई ऑफिशियल्स की टीम भेजी है अफ़गानिस्तान में, ताकि वो अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल से जाकर बातचीत करें और दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आए। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में अफ़गानिस्तान की काफ़ी हेल्प करेंगे, अफ़गानिस्तान को गंदम देंगे, वैक्सीन देंगे और फंड्स भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान को भी इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। तो अगर इंडिया की और अफ़गानिस्तान की दोस्ती हो जाती है, इनके ताल्लुकात में बेहतरी आती है, तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस पर पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। आपका नाम? फ़ाइज़ा सुबहानी। मेरा नाम सैयद बासित फराज। शरियार। इमरान। अमजद अब्बास। इंडिया दोबारा से री एंट्री कर रहा है अफ़गानिस्तान में। इंडिया ने अपने कुछ हाई ऑफिशियल्स की टीम भेजी है अफ़गानिस्तान में, ताकि वो वहाँ पर जाके अफ़गानिस्तान के कुछ हाई ऑफिशियल से मीटिंग करें और दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान की मदद करता है तो इसमें इंडिया का क्या मुफाद है? इंडिया जिस तरह पहले भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी अर्सा रह चुका है और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो कि उसको अफ़गान तालिबान के दोबारा से आने के बाद उसको लग रहा था कि वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया को दोबारा से ये फ़ायदा होगा कि उसको उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ ना कुछ बेनिफिट वापस मिलना शुरू होगा। दूसरा वो ये कि वो इकॉनमिक कॉरिडोर जो कि अब बन रहा था दोबारा से मुस्लिम ममालिक का, उसको एक तरह दोबारा से डिस्टर्ब करने के लिए में कामयाब हो जाएगा। वो अफ़गानिस्तान में आके बैठ जाएगा और उसकी वजह से चाइना जो है उसको भी प्रॉब्लम आएंगे, और दूसरा वो अमेरिका का साथ दे रहा है, तो एक तरह से दोबारा इस खित्ते के अंदर अमेरिका की एंट्री हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान कमांडर हैं उन्होंने पिछले दिनों में बयान दिया है कि हमारे जो तालिबान ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा जाएगा, और इंडिया हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको बेहतर तौर पे ट्रेंड कर सकता है। तो यहाँ से सिर्फ यही नहीं कि इंडिया अफ़गानिस्तान की तरफ आना चाह रहा है, अफ़गानी जो हैं, इवन जो तालिबान है जिनके बारे में कहा जाता है तो ये बड़े प्रो मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, उनके इस बयान से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि वो भी इंडिया के साथ उतना ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने ताल्लुकात को बनाना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो एक बनती हुई न्यू इकॉनमी है और वो बहुत इस्टेब्लिश इकॉनमी है और वो उन्हें फ़ायदा दे सकती है इस सूरत में। पहले तो हमें एक पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखना पड़ेगा। जिस तरह से तालिबान दोबारा अफ़गानिस्तान में आ गए, उनकी हुकूमत आ गई है और अमेरिकन ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया बेयार और मददगार, तो वो इस टाइम बहुत वनरेबल है। तो इंडिया जो है वो उनकी वनरेबिलिटी को कैश कर रहा है और उनके जो इमोशंस हैं उनको कैश कर रहा है, और सबसे बढ़ के उनको फ़ायदा ये होगा इंडिया को कि वो जो अफ़गानिस्तान का लैंड है उसको वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलता है और ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारे अफ़गान भाइयों से एक हमारा इमोशनल बहुत कनेक्शन है, हमने उनकी बहुत सपोर्ट भी की हुई है बैक इन द टाइम। तो सबसे बढ़ के तो उनको यही है कि वो उस लैंड को यूज़ करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया री एंट्री कर रहा है अफ़गानिस्तान में। यूएस के जाने के बाद इंडिया ने पहली बार अपने हाई ऑफिशियल्स की टीम भेजी है अफ़गानिस्तान में, ताकि वो अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल से जाकर मिले और दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आए। अफ़गानिस्तान के मफादात तो हमें समझ में आते हैं, उन्हें फ़ंड्स चाहिए, गंदम चाहिए, वैक्सीन चाहिए, क्योंकि उनके पास इन तमाम चीज़ों का शॉर्टेज है। इंडिया का क्या फ़ायदा है अफ़गानिस्तान की मदद करने में? बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ आफ्टर 1947 इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया का बेसिकली हम इसको कोल्ड वॉर के बारे में जानते हैं कि इंडिया का हमेशा यही है कि वो
ڈی اسٹیبلائز کرے پاکستان کو کافی ہر چیز سے اکنامیکلی، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو بلوچستان میں آج کل جو حالات ہے اس میں انڈیا کا بہت رول ہے، اور اگر بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے انڈیا کو افغانستان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور افغانستان کی بیسیکلی باؤنڈری جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ کافی لگتی ہے، تو ان کو یہی ہے کہ ہم اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے تو ہم ادھر سے پاکستان کے اوپر بڑے ہیویلی طریقے کے ساتھ امپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوور آل ویسے بھی ایک اکنامیکلی دیکھا جائے تو انڈیا کو ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ کنٹریز جن سے وہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی بھی کام کر سکتا ہے ان کے ساتھ وہ تعلقات ہمیشہ اچھے رکھتا ہے، جیسے کہ اس نے ایران جس کے ساتھ اس کا بارڈرنگ لگتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر اپنا قائم رکھے۔ تو پہلے تو جب یو ایس تھا تو تب تو انہوں نے کافی زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی، لیکن وہ انویسٹمنٹ ان کی بالکل رائگاں گئی، کیونکہ آگے اب دوبارہ وہ پھر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ ایک فورن پالیسی ہے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے بلوچستان میں اب جیسے ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کام کر رہی ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ را فنڈیڈ ہیں۔ اب ان کے اوپر ابھی مشکلات تھے، اب دوبارہ پھر اس کو بحال کر، لیکن اب وہ والی سین نہیں ہے جو پہلے یو ایس والے تھے، ابھی ان کو کافی زیادہ ورک کرنا پڑے گا بیسیکلی، کیونکہ ابھی جو وہاں کی ہے آپ کہہ لیں کیبنٹ جو ہے افغانستان کی، وہ کافی حد تک پاکستان کے فیور میں انہوں نے کافی ڈیسیجنز لیے ہیں۔ تو ناؤ لیٹس سی واٹ ہیپن، بیکاز اگین یہ اکنامیکلی افغانستان کے لیے ہے، کیونکہ وہ ان کو بھی پیسہ چاہیے، گندم بھی چاہیے، تو اگر افغانستان کو مفادات نظر آئے تو وہ ضرور جائے گا۔ بیسیکلی انڈیا اور امریکہ کے مفادات ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے وہ اور افغانستان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس ٹائم فنانشی طور پہ وہ بالکل ویک ہے، ادھر ایک بحران کی کیفیت ہے، اس لیے انڈیا میں افغانستان تو چاہتے کہیں سے بھی ہمیں سپورٹ ملے، اس کے لیے انڈیا انٹر ہو رہا ہے، اس کے بیک میں امریکہ ہے، اور ان کا مقصد جو ہے نا پاکستان کو ڈسیبل کرنا، پاکستان کی آرمی کو ڈسٹرب کرنا، پبلک کو ڈسٹرب کرنا، اس کے لیے وہ ادھر اپنے پاؤں جمانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ انٹر کر رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ پاکستان کی افواج، بارڈر اور یعنی کہ مس انفارمیشن ملتی رہے، پاکستان کو ایک سٹیبل نہ ہونے دیا جائے۔ ابھی تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کافی خراب چل رہے ہیں، بارڈرز پہ معاملات کافی خراب ہیں، پاکستان نے کچھ دن پہلے افغانستان پر ایئر اسٹرائک بھی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انڈیا اور افغانستان میں تعلقات بہتر ہو جاتے تو اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کی آرمی جو بہت عرصے سے پہلے بھی ڈیوائیڈڈ چلتی آ رہی تھی، وہ اگین ڈیوائیڈڈ مائنڈ سیٹ پہ چلی جائے گی، اس کو اپنی رائٹ سائڈ کو بھی کور کرنا پڑے گا، لیفٹ سائڈ کو بھی کور کرنا پڑے گا، دونوں طرف ایک طرح سے دشمن آ کے بیٹھ جائے گا، اور یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کو جب ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوں گے تو ان کی اسٹرینتھ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ ایئر اسٹرائکس جو پہلے بھی ہوتی آئی ہیں، پہلے امریکہ کی وجہ سے ہو رہی تھیں، اب انڈیا جب اس خطے میں آ جائے گا اور سپورٹ اس کو بھی امریکہ کی حاصل ہوگی تو وہ زیادہ ایزیلی اگین پاکستان کے اندر اسٹرائکس کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ جو ہے دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ انڈینز جو ہیں وہ ہمیشہ افغانیوں کو پاکستان کے اگینسٹ ہی کریں گے، وہ ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کتنی ان کو سپورٹ دی ہے، چاہے وہ ملٹری سپورٹ ہو یا فائنینشیل ایڈ ہو، جتنی بھی ہم نے ان کو ایڈ دی ہے بیک ان دا ٹائم ضیاء الحق کے ٹائم پہ، یا اس کے بعد بھی جو 9/11 کے بعد سینیریو کریٹ ہوا، ہم نے ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کو سپورٹ اس لیے کیا کہ 9/11 میں سارا جو تھا الزام ہمارے افغان بھائیوں پہ آیا تھا، بٹ ہم نے ان کو سپورٹ کیا کہ نہیں، نہ ہم نے اپنا لینڈ بیک ایٹ دا ٹائم، ہمارے جو پرائم منسٹر تھے ایکس پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے صاف کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کہ ہمارا لینڈ جو ہے وہ کبھی بھی خلاف یوز نہیں ہوگا افغانستان کے۔ تو اس کا نقصان پاکستان کو یہی ہوگا کہ ہمارے جو ایک اقتصادی راہداری ہے وہ ساری خراب ہوگی، اور افغانستان جو ہے اس کو یوز کیا جائے گا، افغانی پیپل ول بی یوز، افغانی لینڈ ول بی یوز اگینسٹ پاکستان۔ اگر افغانستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری آ جاتی تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ابھی پاکستان اور افغانستان کے حالات کافی خراب جا رہے ہیں، بارڈرز پہ ہمارے معاملات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، اور ہم نے ایئر اسٹرائکس بھی کی ہیں افغانستان میں کچھ عرصہ پہلے، تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا انڈیا اور افغانستان کی دوستی سے؟ کافی اس میں ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ جب بھی انڈیا اور افغانستان کے حالات اچھے ہوئے ہیں تو پاکستان کو اس کا نقصان ہی ہوا ہے، تو اگین یہی بات ہے اگر اکنامیکلی ہم سیٹ نہیں ہوتے، ہم اس طرح سے فورن پالیسی پہ کام نہیں کرتے تو ہمیں مشکلات تو ہونی ہے، کیونکہ اکنامیکلی انڈیا بہت پاورفل، ان کی فورن پالیسی، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبلائز ہے، وہ ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، اور وہ آپ کہہ لیں 5 ایئرز اہیڈ کام کرتے ہیں، تو اگین دس از اے بگ پرابلم، اور اس پہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اگین میں وہی کہوں گا کہ آگے جو یو ایس والا سین تھا اس کے اندر ٹھیک ہے زیادہ مشکلات تھی، لیکن ناؤ
تھنگز آر ان فیور ود اس, اور ہمیں اس کے اوپر, جیسے کہ ابھی اگین آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ TTP جو کہ بلوچستان میں ایکٹیو تھی, ان کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے کروائے ہیں. جو افغانستان کی جو کیبنٹ تھی ان کے ساتھ ہمارے ابھی پیسفلی جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اچھا, افغانستان کو بڑی امیدیں ہیں انڈیا سے کہ پاسٹ میں جس طرح انڈیا نے افغانستان کی مدد کی ہے, فیوچر میں بھی انڈیا انہیں فنڈز پرووائڈ کرے گا, ویٹ دے گا, ویکسین دے گا, تو آپ کو لگتا ہے انڈیا کب تک ان کی اس طرح سے امداد کر سکتا ہے؟ دیکھیں, انڈیا کا وہاں پہ مفاد ہے, اسے پتہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو پاکستان اسٹیبل نہیں رہ سکے گا. پاکستان کو لازمی طور پہ اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو پہلے بھی جا رہا ہے آرمی کی طرف, اس کو اور زیادہ انکریز کرنا پڑے گا تاکہ ان کی آرمی اسٹرانگ ہو سکے, تاکہ آرمی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ان کی سرحد جو ہے محفوظ رہ سکے. جب وہ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے وہاں پہ رہنے سے اکانومی ان کی ویک ہو رہی ہے, تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ انگیج رکھیں گے انٹل انلیس وہ پاکستان کو اتنا ڈیسٹیبلائز نہ کر دیں کہ پاکستان اپنی موت خود مرنے کی طرف جانا شروع ہو جائے. اب صدقہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانی ٹیم پاکستان آ کے میچ نہیں کھیلتی ہے, پر انڈیا جا کے میچ کھیلتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں, ہم انڈیا میں سیف, پر وہ پاکستان کو محفوظ نہیں سمجھتے. جو انڈیا ان کے اگینسٹ کام کرتا ہے, جو ان کا مائنڈ برین واش کرتا ہے ہمارے خلاف, وہ وہاں جا کے ان کے اسپانسر لیتے ہیں. افغانی ٹیم یہ ان کے اسپانسر لیتی ہے انڈیا کے, اور ان کی ایڈ پہ کھیلتی بھی ہے. افغانی پلیئرز آ کے IPL کھیلتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ کس قدر ان کو یوز کریں گے اور کس قدر ان کو فائدہ ہے اس کا. دیکھیں, وہ سبز باغ دکھانے والی بات ہے. وہ صرف اپنے معاہدے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو ایک رستہ, ایک وے چاہیے. اس وے کے بعد دیکھیں, روس نے بھی تو پاکستان کو آفر کیا, پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد جو بھی ایشوز آئے, جو بھی ایجنڈاز ہوئے, آپ کے سامنے ہی ہے سارا. اس میں مداخلت کی بات کی گئی, جہاں پہ ہمارے DGISPR صاحب نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی امریکہ کی طرف سے. اب وہ انڈیا وہی کام کر کے افغانستان کے تھرو پاکستان میں انٹر ہونا چاہ رہا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.